جمعے کا دن ہے، آج ظہور کا متوقع دن ہے، ابھی تک مغرب نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی چانس ہے امام ظہور فرما جائیں انشاءاللہ جلد سے جلد۔ تو عزیزان محترم، امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہر علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ دنیا ایک خوبصورت دلہن بن کے، برائڈ بن کے کس کے پاس آئی تھی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس، اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جو میرے پیچھے بھاگے گا میں اس کو بھگاتی رہوں گی۔ دنیا ایسی ہے، دنیا خوبصورت ہے۔ تو جو ہمارا موضوع ہے کہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں جہاں تک ہم پہنچے، یہ غیب، شہود، ایک مادہ عالم اور ایک عالم مثال کہ جو انسان خواب میں انٹریکٹ کرتا ہے، ایک عالم مجرد کہ جو دوسرا عالم ہے کہ جس کا تعلق، جس کی چیزیں اس عالم سے کنیکٹ نہیں ہیں، وہ الگ عالم ہے جس میں مردے آپ کو کوئی مل جائے، کوئی اور چیز، یا پھر انسان اپنی روح کو اتنا بزرگ کر لے، اتنا بلند کر لے کہ وہ دوسرے عالم کو دیکھ سکے۔ حقیقت میں خواب میں دیکھ سکتی ہے، اور کشف یعنی شہود ہو جائے، اس کے سامنے چیزیں کھل جائیں۔ کس طرح کھل جائیں؟ بہرحال مثال کے طور پر، اس لیے میں مثال تھا کہ جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ کل مجھے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اوپر جا رہے ہیں بہت، تھوڑا سا نیچے لائیں پبلک۔ میں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، وہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں پڑھاتے تھے۔ تو بہت بڑے فلاسفر ہیں، اس ٹائم جو سب سے بڑی تفسیر تشیع کی لکھی جا رہی ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں۔ میزان کے بعد، میزان ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے، اگر المیزان نہیں ہوتی تو ہمارے پاس بڑی تفسیر نہیں تھی۔ اس کے بعد جو بڑی تفسیر آ رہی ہے وہ تسنیم ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں۔ تو وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہ فلاسفر ہیں، تو ان کا جمعے کا خطبہ بہت ہائی فائی ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ سے کہیں کہ تھوڑا نیچے آئیں، نیچے گفتگو کریں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ تھوڑا اوپر آئیں، تھوڑا اوپر آئیں۔ جو باتیں آپ جانتے ہیں اگر آپ وہی سننے آئے ہیں تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، طالب علم ہوں اور میں بھی کاپی کرتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ میرے اندر اللہ نے یہ سمارٹنیس دی ہوئی ہے کہ میں بہت جلدی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں، یعنی پرشین میرے سامنے لکھی ہوئی ہو تو میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اردو پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سب اساتید کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں، نہ میری تحلیل ہے نہ میری ریسرچ بھی نہیں کی ہے، میں صرف آپ کو ٹرانسلیٹ کر کر یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ جو عالم ہے، جو شہود ہے، جس میں آپ کشف کرتے ہیں، جو عالم مجرد ہے، جو اس یونیورس کے پیرلل ہے بالکل، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے، مگر جن کے اندر ایبلٹی ہے ان کو ہماری اصل شکل نظر آتی ہے۔ یہ بات تو تھوڑی بہت انسان نے تھوڑی بہت سنی بھی ہوگی نا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو انسان کے اعمال نظر آتے ہیں۔ کیسے نظر آتے ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ مطلب کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے اعمال دوسرے کو بتا دیتی ہے، اولیاء خدا کو؟ مثال کے طور پر شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا چاہنے والا تھا، امام سے محبت کرتا تھا، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے عرض کیا، سلام دعا کی، التماس دعا کا۔ امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے، تمہارے بھائی کے کیا حال ہیں؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کیا کرتا ہے؟ یعنی مطلب آپ حق کے امام ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑی احتیاط کرتا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ امام نے، ابھی بھائی یہاں نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں کہاں ہوگا، امام ہے۔ میں پہلے مثالیں ائمہ سے کوشش کرتا ہوں دوں تاکہ پھر آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا صاحب علماء کو، شہداؤں کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ائمہ سے، اصل ہماری لیے ائمہ مقصد ہے۔ امام نے اس سے کہا کہ اچھا اپنے بھائی سے پوچھنا
کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو نہیں پتا تھا، اس کو تو نہیں پتا. اب یہ بھائی کے پاس گیا، کہا میری مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، حال احوال مولا نے تمہارا پوچھا. کہا پھر؟ کہا مولا نے کہا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایک دم زرد ہو گیا، پیلا. اسے کہا کیا ہوا؟ کہا مطلب وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، ہم سفر کر رہے تھے، تو راستے میں اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، اور بس وہ مجھے کچھ ایک خلوت، ایک تنہائی کا موقع ملا، اور میں نے نعوذ باللہ، وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. مگر امام کائنات کا امام ہے، کائنات اوپن ہے، اوپن. جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، ابھی پہلے تو یہ بات کہنا مشکل تھی، ابھی تو اٹس ویری ایزی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہی کسی جگہ پہ ہو، مطلب ویسٹ میں کہیں ہو، امریکہ میں ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یا آپ کا آفس فیکٹری یہاں ہے، آپ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے دنیا میں کہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے، آپ اپنے آفس کے سارے چیزوں کو، اپنے گھر کے CCTV کیمرے کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے موبائل میں. ایک دم آپ فون کرتے ہیں اپنے مینیجر کو، یہ فلانے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا بولے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کیا بولیں گے؟ اچھا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹس ویری ایزی، آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. آپ اور میں بینگ ایز اے ہیومن بینگ، جو ہمیں پتا ہے ہماری کیا کیٹیگری ہے ہیومن بینگ کے اندر، ہم یہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں نا. ابھی تو کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ اس کو سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا انکریز کر دیں، اگر کوئی سایہ بھی جائے گا تو ابھی تو وہ الیکسا آ گئی ہے نا، وہ الیکسا اوپن دا لائٹ، الیکسا فلانا کرو، وہ الیکسا کو آپ نے سسٹم دیا ہو کہ اگر کوئی سایہ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرے روم کے کمرے کی لائٹس آن ہو جائے، تاکہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گھر کے اندر کوئی ہے. انسان نے ابھی یہ سسٹم بنا لیا ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے پاس کتنا بڑا سسٹم ہوگا، اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا، وہ اندر بھی سکین کرتا ہے، اندر تک زوم. 48 میگا پکسل نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے جو اندر جاتا ہے اور نیت کو بھی باہر لے آتا ہے.